أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کا موضوع ہے عظمت قرآن کریم. یہ کتاب مقدس، یہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانیت کے لیے رشد و ہدایت ہے. یہ کتاب کے نزول کے بعد ساری آسمانی صحیفے منسوخ کر دی گئی. یہ کتاب مخلوق کو اپنے خالق سے ملانے والی ہے. یہ کتاب اجڑے دلوں میں، بنجر دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے. اور دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی صحیفہ تحریف سے محفوظ نہیں رہا، تبدیل سے محفوظ نہیں رہا. اگر یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ نزول وقت سے لے کر آج تک ایک نقطے اور ایک فاصلے میں تبدیلی نہیں آئی. اور بھلا کیوں نہ ہو جس کی حفاظت خود رب کریم نے لی ہو. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. یہ کلام مجید، یہ قرآن مقدس کا جب نزول ہوا تو وہ عرب داں جن کی زبان کی اور جن کی فصاحت کی طوطیاں بولتی تھی، جنہیں ناز تھا اپنی زبان پر، جنہیں فخر تھا اپنی زبان پر، سبوں نے گھٹنے ٹیک دیے. اور جن لوگوں نے اعتراض کیا یہ رب العالمین کا یا رب کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کچھ مستشرقین نے اعتراض کیا کہ یہ محمد کا کلام ہے، رب العالمین نے چیلنج کیا. پہلے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس کلام پر، اس قرآن پر شک ہے تو تم اس جیسی کتاب لے آؤ. دوسرا چیلنج رب العالمین نے کیا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ. اگر تم پوری کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ، اس جیسی سورتیں جس طرح قرآن میں ہم نے نازل کیا. آخر میں عاجز رہے. اخیر میں رب العالمین نے ایک اور چیلنج اور ایک زوردار ہتھوڑا مارا ان متکبروں کے سروں پر جن کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے. کاف وَإِن كُنتُمْ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے رب کا کلام ہونے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک سورت ہی لے آؤ اس جیسے قرآن کو. عاجز رہے، ناکام رہے. رب العالمین نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تم نے آج تک کیا نہیں، اور سن لو اگر تم کرنے کی کوشش بھی کرو گے نہیں کر سکتے ہو. یہ معجزہ اور یہ عظمت قرآن مجید کی ہے، کلام حمید کی ہے. اس کلام مجید کے تعلق سے رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس قرآن مجید کی عظمت اور تقدس کا اس آیت سے اندازہ لگائیے. رب العالمین نے کہا اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی سخت پہاڑ پہ اتار دیتا، ہم کسی سخت چٹان پہ اتار دیتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اس قرآن کی عظمت، اس کے قرآن کی جلالت
اس قرآن کی تقدس کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم اس کے حامل ہیں، ہم نے اسے اپنایا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ذلت و خاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں، قرآن مجید کی عظمت و تقدس کا اندازہ لگانا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نوجوان دوستوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میری ماں اور بہنیں، میں آپ سبوں سے مخاطب ہوں کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کو ہمارے اوپر نازل کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ عقبہ بن عامر اور جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کننا فی الصفہ، ہم صفہ چبوترا میں تھے، مسجد نبوی میں حجر مبارکہ کے پیچھے جو چبوترا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سب صفہ چبوترا میں تھے، خرجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول چہرے انور کے ساتھ حجر مبارکہ سے نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی عقیق، تم میں سے کون ہے جو روز صبح بطحان یا وادی عقیق جائے۔ یہ بطحان اور وادی عقیق مدینے میں دو جگہ ہیں جہاں اس وقت بازار لگا کرتا تھا، جہاں اونٹوں اور گھوڑوں کو بیچنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق، تم میں سے کون شخص ہے جو روز صبح سویرے بطحان یا وادی عقیق جائے، فلیأتی او فأتو، وہاں سے اس بازار سے جا کر بے ناقتین کوماوین، ایک روایت میں ہے زہراوین، دو ایسے اونٹ کو لائے جس کے کوہان بڑے بڑے ہوں، زہراوین نوخیز ہوں، کوہان بڑے بڑے ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب میں، خلیج میں اس جیسے اونٹوں کی قیمت لاکھوں ریال، 4 لاکھ 5 لاکھ ریال میں ایسے اونٹ بیچے جاتے ہیں۔ اپنے ہندوستان کے نقود کا حساب کریں تو کروڑوں میں ایک اونٹ آتا ہے۔ ناقتین کوماوین، جس کے کوہان اونچے ہوں، بلند ہوں، زہراوین نوخیز ہوں، جوان ہوں، تم میں سے کوئی شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جائے روز اور 2 اونٹوں کو لائے، فی غیر اسم ولا قطع رحم، اللہ کے رسول نے فرمایا حلال طریقے سے، کسی کا ہڑپ کر کے نہیں، کسی کو دھوکہ دے کر نہیں۔ راوی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نحب ذلک یا رسول اللہ، ہم سب چاہتے ہیں، ہم میں سے سب چاہتا ہے کہ اس طرح کے اونٹ کو لائیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، آگے رسول کریم نے جو فرمایا، قرآن مجید کی عظمت کا اس حدیث سے اندازہ لگائیں، قرآن مجید کی تقدس اور مقدس کتاب ہونے کا اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ رسول کریم نے فرمایا، ایحب احدکم ان یغدو الی المسجد او ان یغدو احدکم الی المسجد فیتعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل۔ سبحان اللہ، رسول کریم کے اس فرمان پر غور کیجئے۔ رسول کریم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ صبح مسجد کو جائے، فیتعلم او یقرأ، وہاں جا کر 2 آیتیں پڑھے، 2 آیتیں سیکھے۔ سبحان اللہ، فیتعلم آیتین او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، قرآن مجید کی 1 آیت یا 2 آیت سیکھے، خیر لہ من حمر، خیر لہ من ناقتین، وثلاث خیر لہ من ثلاث، واربع خیر لہ من اربع۔ کوئی شخص، اگر اللہ کے رسول نے فرمایا، جاتا ہے صبح مسجد میں صرف 1 آیت سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس 1 اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ 2 آیتیں سیکھتا ہے، اس جیسے 2 اونٹوں سے بہتر ہے۔ 3 آیتیں 4 آیتیں سیکھتا ہے، رسول کریم نے فرمایا خیر لہ من اربع۔ کوئی شخص صرف 4 آیت سیکھے اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر، یعنی ناقتین کوماوین، جس اونٹ کی قیمت میں نے ابھی بتایا لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی 1 آیت سیکھتا ہے قرآن مجید کی، 2 آیت سیکھتا ہے، تو اس 2 اونٹ یا
3 ऊंट या 4 ऊंट अल्लाह के रास्ते में सदका करने के बराबर उसे अजर मिलता है, उसे सवाब मिलता है। बल्कि बराबर नहीं, आपने कहा खैरुल्लाह, उससे भी बेहतर रब्बुल आलमीन उससे भी बढ़कर उसे अजर दे सकता है, कादिर है। कुर्बान जाइए। इसके आगे रसूल करीम ने फरमाया वमिन आदादिहिन्न मिनल इबिल, वमिन आदादिहिन्न मिनल इबिल। रसूल करीम ने फरमाया कोई शख्स अगर 20 आयतें सीखता है, 50 आयतें सीखता है, 100 आयतें पढ़ता है, वमिन आदादिहिन्न मिनल इबिल, तो उसी मिक़दार में उतनी आदत के मुताबिक उसे अजर मिलेगा, उसे सवाब मिलेगा। कुरान मजीद की अहमियत, कुरान मजीद की फजीलत हमने कहाँ खो दिया। नौजवानों हम गौर करें, मेरे दोस्तों गौर करें, हमने कुरान आखिरी मर्तबा कब खोला है? आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन मुबारक दिन है। रसूल करीम की हदीस है कि सूरह कहफ के पढ़ने की ये और ये फजीलतें हैं। हम अपने नफ्स का मुहासबा करें कि हम में कितने लोगों ने सूरह कहफ की तिलावत की है। हम अपने आप का मुहासबा करें कि हमने आखिरी बार कुरान मजीद की तिलावत कब की है। ये अज्र और ये सवाब, और हम हमारी गफलत, अपने नफ्स का मुहासबा करें। दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ की वो भी रवायत है। नाफे बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल हैं। ये मक्का के गवर्नर थे खलीफा सानी के ज़माने में। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ये गवर्नर थे नाफे बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सगार सहाबा में है। फरमाते हैं कि उमर बिन खत्ताब मदीना से निकले, मक्का आप तशरीफ ला रहे थे, मकाम उस्फान पहुंचे उमर बिन खत्ताब के इस्तकबाल के लिए। आपको मालूम होगा कि मक्का से मदीने की जानिब जाते वक्त एक जगह उस्फान है, तकरीबन मक्का से 80 किलोमीटर फासले पे है। वहां पहुंच जाते हैं नाफे बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्यों? खलीफे वक्त की आमद थी, उमर बिन खत्ताब के इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं तो पूछते हैं कि नाफे बिन हारिस, तुम यहां आए हो, आने में जो तुम्हारा वक्त लगा है 80 किलोमीटर फासला तय करके, इस फतरे में अगर कोई मामला या कोई मसला दरपेश हो जाए तो अहले मक्का किनसे रुजू करेंगे? मक्का वालों को, मक्का के शरीफों को तुमने किनके हवाले कर दिया है? नाफे बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्न अब्जा को मैंने अपने जगह गवर्नर मुतय्यन किया है। खलीफा सानी पूछते हैं मन इब्न अब्जा, ये इब्न अब्जा कौन है? गौर करें और जवाब सुने। नाफे बिन हारिस कहते हैं हुआ मौला मिन मवालिना, वो हमारा आजाद करदा गुलाम है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फस्तखलफ्त अलैहिम मौला, क्या तुमने मक्का के शरीफों का वाली एक गुलाम को बना दिया? नौज़ बिल्लाह। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मकसद नहीं था कि कोई गुलाम मोमिन या मुस्लिम है वाली नहीं हो सकता, ये मकसद नहीं था। आपने कहा फस्तखलफ्त अलैहिम मौला, क्या तुमने एक गुलाम को अहले मक्का का वाली बना दिया? आपका मकसद था कि क्या उनके अंदर वो सलाहियतें हैं, अगर आपस में कुछ इख्तलाफ हो जाए, कुछ नाचाकी हो जाए, तो क्या उनके अंदर वो सलाहियतें हैं कि वो हदीस और कुरान के मुताबिक फैसला कर सके? ये मकसद था, तौहीन मकसद नहीं था आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जवाब सुने, नाफे बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुने, और ये जवाब आबे ज़र से नहीं, नौजवानों अपने दिलो दिमाग में लिखने की जरूरत है। अगर हमसे मोबाइल गायब हो जाए, अगर व्हाट्सएप काम ना करे 1-2 घंटे, तो हमें दिन में तारे नजर आते हैं। फजर नमाज के लिए जब हम जागते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं। नमाज के बाद फौरन जेब से निकालकर, हमारी आदत बनी जा रही है, व्हाट्सएप चेक करते हैं। गोया ऐसा महसूस होता है कि आपने नमाज अदा की, उस नमाज की मकबूलियत का मैसेज आपके पास आया। नौज़ बिल्लाह। मोबाइल को छोड़कर हमारा 1, 2, 3, 4 घंटा जीना मुश्किल है, लेकिन उस कुरान को हमने कहाँ छोड़ दिया? जिस कुरान के बारे में अभी आपने एक हदीस सुनी, और एक हदीस आप सुनने वाले हैं। नाफे बिन हारिस का जवाब क्या था? कोई शख्स है
नाफे बिन हारिस का जवाब बताए, नौजवानों हम कहां गज़वे फिक्री में, यहूदियों के गज़वे फिक्री में फंसे हुए हैं। मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करना हराम नहीं है और ना हराम मैं कह रहा हूं, लेकिन कुरान मजीद से जो दूरी हमारी है, कुरान मजीद को छोड़कर हफ्तों भर हम कुरान मजीद को हाथ में लेते नहीं हैं, और अगर मोबाइल या व्हाट्सएप 2 घंटा 3 घंटे हमारे हाथों से गायब है तो हमें बेचैनी होती है। जवाब सुने, नाफे बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए और कुरान मजीद की अज़मत और कुरान मजीद की तक़द्दुस का अंदाजा लगाइए। फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जिसको मैंने मक्का के लोगों का वाली बनाया है, इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, ऐसे शख्स को मैंने वाली बनाया है जो कुरान का कारी है, कुरान को पढ़ने वाला है, कुरान मजीद के अहकामात को जानने वाला है, कुरान मजीद के मफाहिम को समझने वाला है, कुरान मजीद के मुताबिक फैसले करने की सलाहियत है। वइन्नहु आलिमुन बिल फराइज़, और फराइज़ का भी, मीरास का भी इल्म है। आप सबों को मालूम है उमर इब्न खत्ताब एक जलील क़द्र और जलाली सहाबी थे। आपने उससे कहा था, फस्तक़लबत अलैहि मौला, क्या तुमने एक गुलाम को बना दिया वाली मक्का के लोगों पर? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ऐसे सहाबी पर। रसूल करीम के फरमान को सुनते ही वो खामोश हो जाते हैं। नाफे बिन हारिस का जवाब, इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, अमीरुल मोमिनीन, जिसको मैंने खलीफा बनाया है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो कुरान का कारी है, कुरान पढ़ना आता है, कुरान की तिलावत करता है। ये सुनना था, खामोश हो जाते हैं। और उन्होंने खताब कहते हैं, खलीफा सानी कहते हैं, अमा इन्ना नबीयकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़ाल, तहक़ीक़ के तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस किताब के बारे में, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन, यही वो किताब है जिस किताब पे अमल करके दुनिया में बहुत सारे हुक्मरान और बहुत सारे लोग औज सुरैया में पहुंच गए, और यही वो किताब है बहुत सारी हुकूमतें इनकी गुस्ताखी और इनको छोड़कर तहत सुरैया अल्लाह ने पहुंचा दिया। ये अज़मत है, ये मकाम है कुरान मजीद का। नौजवानों, मुसलमानों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनें, हमारा रवैया कुरान से आज क्या है हम मुहासबा कर सकते हैं। कुरान से हम किस कदर करीब हैं हम मुहासबा कर सकते हैं। कुरान की तिलावत हम किस कदर करते हैं हम अपने नफ्स का मुहासबा कर सकते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जामे तिरमिज़ी में अब्वाब फ़ज़ाइल कुरान में एक हदीस का जिक्र करते हैं। फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं, व इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शै'उन मिनल कुरान कल बैतिल ख़ारिब, वो दिल जो दिल कुरान की आयतों से खाली है, वो कल्ब, वो दिमाग जो कुरान मजीद की आयतों से खाली है, उस दिल और उस दिमाग की मिसाल रसूल करीम ने क्या फरमाया दिया, कल बैतिल ख़ारिब, एक खंडर मकान है, एक गैर आबाद मकान है। किसी खंडर में, किसी जंगल में कहीं चीते भी उस जगह को अपना मकान और मस्कन बना सकता है, उसमें दरिंदे भी रह सकते हैं, उसमें मोजी जानवर भी हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ इंसान हो, अगर वहाँ इंसान बसता हो तो ये मोजी जानवर अपने ठिकाना बनाने का नहीं सोचता है। वैसे ही वो दिल, जिस दिल में कुरान नहीं है, चंद सूरतें महफूज नहीं है, चंद आयतें महफूज नहीं है, उस दिल की मिसाल उस खंडर जैसी है। उस दिल में हिक़्द, उस दिल में हसद, उस दिल में इल्हाद, उस दिल में कुफ्र, उस दिल में बिदअत, उस दिल में सुन्नत से मजाक, उस दिल में इस्लाम से मजाक, उस दिल में इस्लाम के शार से मजाक, ये सारी चीजें जन्म ले सकती हैं। अल्लाह के रसूल किस फरमान को सुनिए, इन्नल्लज़ी फी लैसा फी जौफ़िही शै'उन मिनल कुरान कल बैतिल ख़ारिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को सुनिए, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। कुरान को रब्बुल आलमीन ने कहा, कुरान की अजमत के लिए क्या ये आयत काफ़ी नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, जो बीमारी तुम्हारे दिलों में है, इल्हाद की शक्ल में, शिर्क की शक्ल में, लोगों के से जलने और लोगों से हसद करने की शक्ल में, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की बरकत से
وہ ساری چیزیں دور کر دے گا، وہ ساری چیزیں نکال پھینک دے گا۔ معزز صاحب کرام، یہ جمعے کا وقت ہوتا ہے، جمعے کی دن مختصر وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے چند انعامات بتایا ہے۔ انعامات انسانی دنیا میں ہے، ہمارے بچے یا ہم میں کوئی شخص قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو کچھ انعامات دیتے ہیں، انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ یہ انسانی انعامات ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، نوجوان خوش ہوتا ہے، لیکن کچھ ربانی انعام بھی ہے۔ مختصراً ربانی انعام بھی ہے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پڑھانے والے کی فضیلت رسول کریم نے کیا بتلائی ہے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ سب سے پہلی چیز رسول کریم نے فرمایا الشفاعہ، یہ پہلا انعام ربانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه نعم الشفیع یوم القیامہ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قیامت کے دن سب سے بہتر سفارشی تمہارے حق میں اگر ہوگا تو قرآن ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو شخص دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن آئے گا اپنے رب سے کہے گا الہا تیری رضا کے لیے اپنی نیندوں کو انہوں نے حرام کیا اور میری تلاوت کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ یہ پہلا انعام ربانی ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ دوسرا انعام الخیریہ، غور سے سنیں نوجوان دوستو، الخیریہ آپ کے الحمدللہ آپ کے اس محلے میں ایک بڑی مسجد ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے علم میں نہیں ہے یہاں آپ کی اس مسجد میں حلقات قرآن ہے یا نہیں ہے، لیکن اس جملے کو غور سے سنیں، محدثین کی شرح کو غور سے سنیں۔ دوسرا انعام ربانی ہے الخیریہ۔ رسول کریم کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین دنیا میں سب سے بہترین کوئی شخص اگر ہے تو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے۔ خیریہ، اس خیریت میں کون کون داخل ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ کوئی شخص اگر قرآن پڑھتا ہے اور کوئی شخص قرآن پڑھاتا ہے، صرف یہی دو لوگ نہیں، محدثین کرام علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرآۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اس خیریت میں وہ شخص بھی داخل ہیں، کوئی شخص اگر قرآن پڑھتا ہے، یتیم ہے، نادار ہے، غریب ہے، اس کے پاس مصحف نہیں ہے، اسے آپ قرآن خرید کے دیں۔ کوئی شخص قرآن پڑھاتا ہے، کسی حلقے میں کسی معلم کی آپ کفالت کر لیں۔ کوئی یتیم بچی ہاسٹل میں اگر قرآن سیکھنا چاہتی ہے، اس کی کفالت کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس خیریت میں شامل ہوں گے۔ اس خیریت میں ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، ہمیں قرآن پڑھانے نہیں آتا، لیکن کم سے کم جو قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، اس کا ہم بڑھ کے تعاون کریں۔ اس خیریت میں باذن اللہ محدثین کے قول کے مطابق آپ بھی ہم بھی شریک ہوں گے۔ اور سب سے بہترین امت یا سب سے بہترین شخص قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید سب سے بہتر کتاب، سب سے مقدس کتاب، سب سے عظمت والی کتاب۔ یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام الاہلیہ، رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب پڑھنے والے اللہ رب العالمین کے چہتے ہوں گے، ولی ہوں گے۔ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن پڑھنے والا رب کا چہیتا ہوگا، رب کا قریبی بندہ ہوگا۔ اور چوتھا انعام الصحبہ، قرآن پڑھنے والے کا ٹھکانہ اور معیت، صحبت۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرارہ، قرآن پڑھنے والے کا ٹھکانہ یا قرآن پڑھنے والے کے ساتھی فرشتے ہوں گے، مقرب فرشتے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صدیق ہوں گے۔ اور اتنی پروسنی معزز سامعین کرام، وقت ختم ہو چلا ہے۔ بہت سارے انعامات ربانی اللہ کے رسول نے قرآن پڑھنے والوں کے تعلق سے بتایا ہے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا ہمارا ان لوگوں میں نام نہ شمار ہو جائے یا ہمارا حشر ان لوگوں میں نہ ہو جن لوگوں کے تعلق یا جن لوگوں کے بارے میں رسول کریم شکایت کریں گے رب العالمین سے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا قرآن کو جو شخص نہیں پڑھتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، اور علماء کے قول کے مطابق
کوئی شخص اگر 3 دن سے زیادہ قرآن کریم کو بغیر کسی عذر چھوڑ دیا تو اس کا شمار مہجور میں ہوتا ہے، یعنی اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ علماء کا قول، علماء نے اس کی شرح کی ہے کہ 3 دن سے زیادہ بغیر کسی عذر، اگر کوئی شخص بیمار ہے، بے ہوش ہے، سفر میں ہے، وہ مستثنیٰ ہے، بغیر کسی عذر شرعی قرآن مجید کو 3 دن تک نہیں پڑھتا ہے، رب العالمین کا فرمان سنیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس شخص کا حشر کیا ہوگا؟ اس شخص کا، جس شخص کے بارے میں رحمت للعالمین محمد رسول اللہ شکایت کرے رب العالمین کے سامنے، میدان محشر میں رسول کریم شکایت کرے، ایک شخص کے بارے میں کہے وقال الرسول یا رب، رسول کہے اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے تیری کتاب کو، قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اس شخص اپنے ٹھکانے کا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے ٹھکانے کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کی ایسی وعید، ایسی تہدید موجود ہے۔ نوجوانوں ہم غور کریں، سبحان اللہ، کسی وقت اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں ہیں اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ موبائل ایک فتنہ ہے نوجوانوں، اگر آپ صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، قرآن کو 3 دن کے ہفتوں بھر ہم نہیں اٹھاتے ہیں، اور 3 گھنٹے اگر ہم سے موبائل اور واٹس ایپ غائب ہو جائے تو ہمیں دن میں تارے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر ہے، ہم اپنے ایمان کا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ جو شکایت فرمائیں گے کہ اس زمرے میں ہم بھی تو شامل نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، ایک اور غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد آئے نماز کے لیے سستی اور کاہلی، یعنی 2-4 قدم اٹھ کر مصحف لے کر قرآن شریف کھول کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، موبائل کھول کر قرآن پڑھتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، صحیح حسن روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ادیموا النظر فی المصاحف، مصحف کھول کر کوئی شخص اگر پڑھتا ہے تو اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ مصحف کھول کر پڑھنا ایک اجر ہے، اور پھر مصحف قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ اجر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، کوئی شخص قرآن کھول کر پڑھتا ہے مصحف، اور اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن میں مصحف، موبائل میں یا جوال میں قرآن ہے، وہ مصحف نہیں ہے، وہ موبائل میں جو آپ کا قرآن ہے وہ نہیں ہے قرآن۔ مجبوری اگر آپ جہاز میں ہیں، کسی ایسی جگہ ہیں جہاں مصحف دستیاب نہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن میں جو، موبائل میں جو قرآن ہے، مصحف ہے، اگر آپ اس کو قرآن مانتے ہیں تو پھر دورات میاہ میں، حمامات میں، غلط جگہوں میں آپ اس کو لے کر کیوں جاتے ہیں، کیوں نہیں باہر چھوڑ دیتے ہیں؟ اسی لیے علماء کے قول کے مطابق جو موبائل میں، جوال میں جو قرآن مجید ہے وہ اس کا حکم الگ ہے۔ رسول کریم نے فرمایا ادیموا النظر فی المصاحف، قرآن کو دیکھ کر پڑھو، اسے ڈبل اجر ہے۔ امام نووی نے ذکر کیا ہے دیکھ کر پڑھنا، ایک تو پڑھنے کا اجر اور پھر دوسرے دیکھنے کا اجر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں، الہ تو انہیں معاف فرما، اور قرآن مجید کو بلا ناغہ اور بلا کسی سستی الہ ہمیں اسے پڑھنے اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔